اسرائیل نے وقتی طور پر پسپائی اختیار کرتے ہوئے جنگ کا اعلان تو کر دیا، مگر صہیونی قوم کی یہ صرف ایک سازش تھی، کیونکہ امن کا راستہ کبھی بھی یہودی قوم کی ترجیحات میں نہیں رہا۔ جہاں تک تعلق ہے اسرائیل اور حماس کا، اسرائیل حماس کے وجود کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ حماس فلسطینیوں کی نمائندہ جماعت ہے۔ حماس کا مطلب ہے اسرائیل کے مفادات کو جھٹلاتے ہوئے فلسطینی حقوق کے لیے کوششیں جاری رکھنا، جن میں فلسطینی سرحدوں کا تنازع اور فلسطینی مہاجرین کی واپسی کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ حماس کے کارکن فلسطینیوں کے بنیادی حقوق سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی سودے بازی پر آمادہ ہیں، بلکہ وہ تو جان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس قیادت کا خاتمہ کر دے تاکہ غزہ کے باشندوں کا زور توڑا جا سکے اور ان کو جھکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ غزہ پر قبضے کے لیے حماس قیادت کا خاتمہ ضروری ہے۔ اسرائیل حماس کے رہنماؤں کے خاتمے کا کئی دفعہ اعلان کر چکا ہے۔ علاوہ ازیں وہ بارہا غزہ پر قبضے کے حصول کی خواہش کا بھی اعلان کر چکا ہے۔ ابھی تک حماس کی جواں ہمت قیادت اور غزہ کے باسیوں کے اعلیٰ حوصلوں کی بدولت اسرائیل اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکا، مگر اس کے ارادوں اور حوصلوں میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اگر تمام عرب ممالک متحد و یکجا ہو جائیں اور اسرائیل کا ہر سطح پر بائیکاٹ کر دیں تو فلسطینی مزاحمت کار ایک دن اسرائیلی ریاست اور اس کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ ایہود اولمرٹ کے مستعفی ہو جانے کے بعد قدیمہ پارٹی کی سربراہ اور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز موساد کی سابقہ ایجنٹ زپی لیونی کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی، جس میں ناکامی کے بعد اسرائیل کے صدر شمعون پیریز نے فروری میں دوبارہ انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیلی انتخابات میں کوئی بڑی سیاسی جماعت واضح اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی، البتہ ان انتخابات میں انتہا پسند جماعتیں فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ اسرائیل کی دائیں بازو کی جماعت لیکوڈ کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور قدیمہ پارٹی کی سربراہ زپی لیونی دونوں کو کامیابی کا دعویٰ تھا، مگر دونوں کے دعوے متضاد حیثیت کے حامل تھے۔ وزارت عظمیٰ کے حصول کے لیے کوشاں دونوں بڑی جماعتوں کے امیدوار اپنی اپنی فتح کا اعلان کرتے ہوئے حکومت تشکیل دینے کے لیے پر امید تھے۔ در حقیقت اس غیر واضح فتح کے بعد دونوں جماعتوں کو حکومت سازی کے لیے دوسری جماعتوں کی مدد لینا پڑی۔ ان انتخابات سے قبل یہ بات واضح نہیں تھی کہ اسرائیل میں ایک انتہا پسند حکومت تشکیل پائے گی جو کہ امن کے کسی بھی فارمولے پر کام کرنے کے لیے تیار نہیں اور مقبوضہ فلسطین کا قبضہ چھوڑنے کے لیے کسی بھی طرح کی سودے بازی یا مذاکراتی عمل کے خلاف ہے، یا پھر ایسی جماعت سامنے آتی ہے جو کہ معتدل اور متوازن راستے کو ترجیح دیتی ہے اور فلسطینیوں کے ساتھ امن مذاکرات اور گفت و شنید کا راستہ اختیار کرتی ہے۔ انتہا پسند حکومت کے برسر اقتدار آنے کا مطلب مشرق وسطیٰ میں امن مذاکرات کے لیے اوباما انتظامیہ کے لیے مسائل کھڑے کرنا بھی ہے۔ انتخابی نتائج کے مطابق مرکزی قدیمہ پارٹی کی سربراہ زپی لیونی کو پارلیمنٹ کی 120 میں سے 30 نشستوں پر کامیابی ملی، جبکہ بنجامن نیتن یاہو کی قیادت میں دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کو 29 نشستیں حاصل ہوئیں۔ مجموعی طور پر دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کو ایوگدوگ لائبرمین کی حمایت کی وجہ سے حکومت کی تشکیل سازی کے قابل قرار دیا جا رہا تھا۔ اس جماعت نے پارلیمنٹ میں 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور وزیر دفاع ایہود باراک کی لیبر جماعت کی 13 نشستوں کے مقابلے میں 15 نشستیں حاصل کر کے خود کو تیسرے بڑے دھڑے کے طور پر منوا لیا۔ مستقبل کی حکومتی پارٹی کا انحصار لائبرمین کے فیصلے پر تھا کہ وہ اتحاد سازی کے لیے کس جماعت کو ترجیح دیتے ہیں۔ فی الحال تو دونوں جماعتوں کے سربراہ کامیابیوں کے دعوے دار تھے۔ قدیمہ پارٹی کی سربراہ زپی لیونی نے انتخابات کے بعد کہا کہ وہ نئی حکومت بنانے کے لیے تیار ہیں اور لیکوڈ پارٹی کو حکومتی اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دیتی ہیں۔ دوسری بڑی جماعت کے سربراہ نیتن یاہو نے اپنے حامیوں سے خطاب میں کہا کہ خدا کی مرضی سے اگلی حکومت دائیں بازو کی جماعتیں بنائیں گی۔ نیتن یاہو اس سے بھی زیادہ پر امید تھا کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کے علاوہ انتخابات میں دائیں بازو کی جماعتوں کی مجموعی کارکردگی بہتر رہی۔ نیشنلسٹ کیمپ کی فتح پر نیتن یاہو مسرور تھا۔ لیکوڈ پارٹی انتہائی دائیں بازو کی جماعت یزائیل بیتن کے ساتھ مل کر، جس نے 15 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، حکومت سازی میں نمایاں کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں تھی۔ یزائیل بیتن تاہو کے سربراہ لائبرمین عربوں کے ساتھ امن مذاکرات کے مخالف تھے۔ اس طرح دائیں بازو کی جماعت لیکوڈ پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی جماعت یزائیل بیتن ناہو کے ملنے کے امکانات واضح تھے۔
لیکن ابھی اسرائیل انتخابات کے حتمی نتائج میں کئی روز لگ سکتے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عرب مخالف جذبات کی وجہ سے مقبولیت حاصل کرنے والے لائبر مین کے انتخابات میں اچھی کارکردگی کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی۔ انتخابات سے قبل عوامی جائزوں کے مطابق قدیمہ پارٹی کی رہنما زپی لیونی کو مقبول قرار دیا جا رہا تھا۔ انتخابی مہم کے آخری روز تک امیدواروں نے عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی۔ لیکوڈ پارٹی کے رہنماؤں زپی لیونی اور ایہود اولمرٹ نے مختلف جگہوں پر درخت لگا کر اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا، جبکہ دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی کے سربراہ بنجامن نیتن یاہو اور یزائیل بیتن ناہو میں، جس کا مطلب ہے اسرائیل ہمارا بیت نو ہے، اس کے رہنما ایودگائر لائبرمین نے اپنی مہم کے اختتام پر قدیم یروشلم میں یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس دیوار گریہ کا دورہ کیا، جو بین الاقوامی قوانین کی روح سے متنازع اور مقبوضہ علاقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے اپنے اوپر لگائے گئے بدعنوانی کے الزامات کے پیش نظر اپنے عہدے سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں قبل از وقت انتخابات کی نوبت آئی۔ ایہود اولمرٹ کے عہدے سے الگ ہونے کے بعد قدیمہ پارٹی کی وزیر خارجہ زپی لیونی نے حکومت بنانے کی کوشش کی، لیکن لیونی کی حکومت سازی میں ناکامی کے بعد ملک میں عام انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا۔ زپی لیونی اس وقت بھی تمام تر کوششوں کے باوجود حکومت سازی میں ناکام رہی۔ اب ایک بار پھر جیتنے والی دونوں جماعتوں کو حکومت سازی کے لیے دوسری جماعتوں سے اتحاد کرنا پڑا۔ اس کے لیے زپی لیونی کو پسندیدہ قرار نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ اگر زپی لیونی نے اپنے مد مقابل بنجامن نیتن یاہو پر سبقت حاصل کر بھی لی تو اسرائیل کی پارلیمانی کیبنٹ میں دائیں بازو کی جماعتوں کو اکثریت حاصل رہے گی، جن کے ساتھ اتحاد کے لیے زپی لیونی کو ایک بار پھر حکومت سازی میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ غزہ آپریشن نے عربوں اور اسرائیلیوں کو ایک دوسرے سے بہت دور کر دیا، اور اب غزہ آپریشن کے تقریباً فوری بعد اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کے خیالات رکھنے والی پارٹی یزائیل بیتن ناہو کی انتخابات میں کامیابی نے عرب اسرائیل کشیدگی کو اور بڑھا دیا۔ سابق سوویت یونین یا روس نواز ملکوں سے نقل مکانی کرنے والے یہودیوں میں اس پارٹی کو زیادہ مقبولیت حاصل رہی۔ اس پارٹی کی قیادت انتہا پسند رہنما ایودگائر لائبرمین کے ہاتھوں میں ہے، جو کہ غزہ پر حملوں سے اختلافات رکھنے والے اسرائیلی سیاستدانوں کو بے نقط سناتے رہتے ہیں۔ غزہ پر حملے کی مخالفت کرنے والے یا اس حملے کو نسل کشی قرار دینے والے کیبنٹ کے چند ارکان کو تو ایودگائر لائبرمین نے باقاعدہ دہشت گرد قرار دیا اور کہا کہ جس طرح حماس سے نمٹا گیا ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سختی سے نمٹنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں، لائبرمین نے یہ بھی کوشش کی کہ دو اسرائیلی عرب پارٹیوں پر انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی جائے، لیکن اسرائیلی سپریم کورٹ نے لائبرمین کی درخواست پر کان نہ دھرتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ اسرائیلی عرب جماعتوں کی مخالفت لائبرمین نے اس لیے نہیں کی کہ وہ انہیں یہودی اسرائیلی باشندے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسرائیلی عرب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو فلسطینی عرب میں اور جو اب ان علاقوں میں رہتے ہیں جن پر 1948 میں اسرائیل قائم کر دیا گیا تھا۔ ان عربوں کو اسرائیلی شہری ہونے کی حیثیت سے مکمل حقوق حاصل ہیں، لیکن ان کے ساتھ وسیع پیمانے پر امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ لائبرمین کا موقف ہے کہ ان علاقوں میں آباد اسرائیلی شہری فلسطینیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ عربوں کو ختم کر دو کا نعرہ لگانے والی جماعتوں یا ان کے سربراہوں سے ان مقبوضہ عرب علاقوں میں رہنے والے باشندوں کو کسی قسم کا انس اور محبت نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعتیں نہ صرف خود فلسطینیوں پر ظلم کرتی ہیں بلکہ انہوں نے دوسرے یہودیوں کو بھی فلسطینیوں کے خلاف کر دیا ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے 35 سالہ احسان کا کہنا تھا کہ عربوں کو ختم کر دو کا نعرہ پہلے انتہائی دائیں بازو کے لوگ لگاتے تھے، لیکن اب کہیں زیادہ لوگ یہ بات کرنے لگے ہیں۔ لیونی ہو، نیتن یاہو، انہیں حکومت سازی کے لیے لائبرمین کی پارٹی کی شراکت درکار ہے۔ دونوں جماعتوں کے سربراہوں کو اپنی اپنی کامیابی کا دعویٰ تو ہے، مگر اسرائیل کے لوگوں نے لیکوڈ پارٹی کی سربراہی میں قائم نیشنلسٹ کیمپ کو ووٹ دے کر ثابت کر دیا کہ وہ فلسطینیوں کو جان سے مار دینے والوں کے ساتھ ہیں۔ لیونی کا حکومت بنانے کا دعویٰ دائیں بازو کی جماعتوں کی کامیابیوں کی وجہ سے دھندلا ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وزیر دفاع ایہود باراک بائیں بازو کی جماعت کے سربراہ نے حزب اختلاف میں بیٹھ کر لوگوں کے لیے کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا تھا۔
باراک نے یہ امید بھی ظاہر کی کہ وہ مستقبل میں ٹھوس منصوبہ بندی کے ساتھ آئیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ کر اپنی جماعت کی تعمیر نو کریں گے۔ عربوں کو ان انتخابات کے حوالے سے توقعات تھیں کہ معتدل پسند جماعت کے برسر اقتدار آنے سے امن کوششوں کو تقویت ملے گی، مگر انتخابات کے نتائج نے واضح کر دیا کہ امن کی کوششوں کے لیے ماحول سازگار نہیں، کیونکہ اسرائیل کی سیاسی فضا میں ایسے لوگ سامنے آئے جو کہ فلسطینیوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ اسرائیلی انتخابات کے بعد اوباما کی امن کوششوں کی مساعی کے تیز ہونے کی توقعات بھی دم توڑتی نظر آ رہی تھیں، کیونکہ اسرائیل میں بینجامن نیتن یاہو اور لیکوڈ جماعت دونوں دو ریاستی فارمولے کے خلاف ہیں، جبکہ قدیمہ اور لیبر پارٹی اس کے حق میں ہے۔ انتخابات کے ان غیر واضح نتائج کی روشنی میں جو کثیر الجماعتی اتحادی حکومت تشکیل پاتی نظر آ رہی تھی، وہ دونوں مواقع کی نمائندگی کر سکتی تھی۔ امن کے لیے فضا سازگار یا پھر امن کے لیے مشکلات حائل کرنا، دونوں اس کے ہاتھ میں تھے۔ فلسطینی قیادت بھی اس وقت دو دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی، جبکہ ان دونوں دھڑوں حماس اور الفتح کے بھی اپنے حمایتی تھے۔ جہاں تک عربوں کا مسئلہ ہے، وہ اسرائیل سے مفاہمت کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ بیروت میں 2002 میں 22 عرب ممالک نے شاہ عبداللہ کی تجویز پر ان کی سربراہی میں ایک متفقہ اعلامیہ پر دستخط کیے تھے، جس میں اسرائیل کو پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس جائے اور فلسطینی مہاجرین کے مسئلے کے حل پر غور کرے تو تمام عرب ممالک اس کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی سعودی عرب کے شاہ نے اس تجویز کو دہرایا کہ اگر اسرائیل 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر واپس چلا جائے، فلسطینی مہاجرین کو آبادکاری کا حق دیا جائے تو عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اس سے تعلقات قائم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر اب کی بار بھی نتیجہ پھر وہی نکلا۔ امریکہ، اسرائیل یا اسرائیل نواز کسی ملک کی طرف سے حوصلہ افزا جواب سامنے نہیں آیا۔ عربوں کی اس تجویز کے جواب میں امریکہ نے اپنا امن منصوبہ ہی بار بار دہرایا۔ یوں عربوں کا مصالحتی منصوبہ کبھی ایناپولس کانفرنس کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تو کبھی بین الاقوامی مفاہمتی اصولوں کی نظر کر دیا گیا۔ ایہود اولمرٹ کے استعفے سے پہلے امریکہ کا پیش کردہ امن معاہدہ طے پا جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی تھی۔ یہ وہ امن منصوبہ تھا جس کے بارے میں فلسطین کو باور کرا دیا گیا تھا کہ اگر وہ امن چاہتے ہیں تو انہیں امریکہ کے اس امن منصوبے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب نئی اسرائیلی حکومت سے کیا توقع کی جا سکتی تھی جبکہ برسر اقتدار آنے والے نمائندوں کا رویہ انتہا پسندانہ تھا۔ اس کی انتہا پسندانہ سوچ اور عربوں سے مخالفت کے پیش نظر ان سے مفاہمت یا مصالحت کی امید رکھنا بے جا تھا، مگر اس مسئلے کے تمام فریقین کو بھی اب اچھی طرح سے یہ احساس ہو چکا ہے کہ پہلے کی تمام پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں اور اب وقت ہے کہ امن مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے۔ دوسری صورت میں اسرائیلیوں کو ان کی شناخت کا مسئلہ بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں تمام عرب ہمسایوں سے بہتر تعلقات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو بھی سنجیدگی سے لیں اور اسے یقینی بنانے کے لیے فلسطینیوں کے ساتھ امن و مفاہمت یا فلسطین کے وجود کو تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ عرب لیگ، فلسطینی اتھارٹی یا عرب ممالک کے متفقہ گروپ کی جانب سے مذاکرات کی دعوت پر نئی اسرائیلی حکومت عرب ممالک کو خیر سگالی کا پیغام بھیج کر ثابت کر سکتی تھی کہ وہ عرب کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ کے خطے کو جنت بنانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ مثالی حالات یا امن پسند رہنماؤں کا انتظار کرنے کی بجائے یہی وقت تھا کہ آگے بڑھا جائے اور ڈائیلاگ کیا جائے، کیونکہ ہر جاتا ہوا لمحہ اور آخری سانسیں لیتا ہوا بچہ اس کشیدگی کو اور ہوا دے رہا تھا۔ لیکن حکومت سازی کے لیے پر تولتی سیاسی جماعتوں سے امن اور مفاہمت کی امید کم ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ دائیں بازو کی جماعتیں نہ صرف امن منصوبے کے لیے کسی قسم کے مذاکرات کے خلاف ہیں، بلکہ وہ تو فلسطینیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے عزائم رکھتی ہیں۔ ان کے خیال میں اسرائیل کی سرزمین پر کسی فلسطینی کے سانس لینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ انہی انتہا پسند جماعتوں کا کارنامہ ہے کہ فلسطین میں باقاعدہ نسل کشی کا منصوبہ بنایا گیا۔ معصوم بچوں کی ہلاکت، گھروں کے گھر اجاڑ دینا، اگر یہ نسل کشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مظالم کی داستانیں رقم کرنے والے ان اسرائیلیوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کو زندہ رہنے کا حق دیں گے؟ یہ ایک ایسی نئی حکومت تھی جس کے قیام پر غیر یقینی برقرار رہی، کیونکہ بینجامن نیتن یاہو کی لیکوڈ پارٹی سے قدیمہ پارٹی صرف ایک نشست آگے تھی۔ لیونی کی قدیمہ پارٹی کو 120 رکنی پارلیمنٹ میں نیتن یاہو کی دائیں بازو کی لیکوڈ پارٹی سے ایک نشست کی سبقت حاصل تھی۔
ایسے میں زپی لیونی نے ایک نئی حکومت کی قیادت کا عہد کیا اور نیتن یاہو کو حکومت میں شمولیت کی دعوت دی۔ نیتن یاہو نے پارلیمنٹ میں ایک بڑے قوم پرست کیمپ کی نشاندہی کرتے ہوئے وزیر اعظم بننے کا عزم دہرایا اور کہا کہ وہ دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ حکمرانی کا ایک اتحاد قائم کریں گے۔ اس وقت 59 سالہ نیتن یاہو نے انتخابات کے نتائج کے بعد کہا کہ انتخابات میں قدیمہ پارٹی کو قلیل سی اکثریت حاصل ہوئی ہے، لیکن دائیں بازو کی پارٹیوں کے پارلیمنٹ میں 64 ارکان ہیں۔ 50 سالہ لیونی نے کہا کہ جب ہم حکومت تشکیل دیں گے تو اسرائیلی عوام دوبارہ مسکرا سکتے ہیں۔ وہ 1970 کی دہائی میں حکمرانی کرنے والی گولڈا مائر کے بعد اسرائیل کی پہلی وزیر اعظم بنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ البتہ اس کا فیصلہ شمون پیریز پر منحصر ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں سے سفارشات کی سماعت کے بعد طے کریں گے کہ آیا حکومت کی تشکیل کے لیے لیونی سے درخواست کریں گے یا نیتن یاہو کو حکومت کی تشکیل کی دعوت دیں گے۔ انتخابات اور ان کے نتائج نے حماس کے ساتھ مفاہمت کے راستوں کو بند کر دیا۔ لبنان میں حماس کے نمائندوں اسامہ حمدان نے کہا کہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے حالیہ انتخابات میں بائیں بازو کی جماعتوں کی جیت سے فلسطینیوں کے ساتھ امن قائم کرنے کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اسامہ حمدان نے کہا کہ انتخابی نتائج حماس کے لیے کوئی غیر متوقع بات نہیں۔ انتخابات کے نتائج کے بعد غزہ پر حملوں میں بھی تیزی آ گئی۔ اسرائیل نے ان حملوں میں حماس کے مقامی ہیڈ کوارٹرز کو بھی نقصان پہنچایا۔ اسرائیل حماس کے مقابلے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں ماننے کو بھی تیار نہیں اور نہ ہی عالم اسلام کی بات پر کان دھرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ فلسطین کے خطے کو ضم کر کے صرف اور صرف اسرائیل کی شکل میں ہی دیکھنے کا خواہاں ہے، اور اس مقصد کو لے کر وہ بڑی بے دردی سے بے گناہوں کا خون بہا رہا ہے۔ اسرائیل کا اپنے فوجی گلاد شیلات کی رہائی سے امن معاہدے کو مشروط کر دینا اس کے منافقانہ اور غیر مصلحانہ رویے کا واضح ثبوت تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے حماس کے ساتھ اس وقت تک امن معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا جب تک اس کے قبضے میں موجود اسرائیلی فوجی کو رہا نہیں کیا جاتا۔ ایہود اولمرٹ نے یہ بیان اس وقت دیا جب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مصر کے ذریعے کرائے جانے والے امن معاہدے کے بارے میں جلد اعلان کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی حکومت نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ گیلاد شیلات کی رہائی سے قبل کسی امن معاہدے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل کا یہ جارحانہ رویہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ وہ امن کے لیے کی جانے والی کوششوں میں سنجیدہ نہیں ہے۔ غزہ میں 3 ہفتوں کی ظالمانہ جارحیت کے بعد بھی اسرائیل حماس کو شکست دینے اور غزہ کے باسیوں کے حوصلوں کو مات دینے میں ناکام رہا۔ اسرائیل نے غزہ کی حالیہ جارحیت کے بعد یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حماس نے بھی فائر بندی کا اعلان کیا، مگر فائر بندی کے اعلان کے باوجود اسرائیل نے وقتاً فوقتاً غزہ پر بمباری جاری رکھی۔ مصر امن و مفاہمت کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کی کوششوں میں فعال کردار ادا کر رہا تھا۔ حماس کے رہنماؤں نے ان دنوں فائر بندی کے معاہدے پر اعلان کی چند دنوں تک امید ظاہر کی۔ حماس کے رہنما ابو مرزوق نے یہ کہا تھا کہ غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے درمیان رابطے کے 6 راستے کھولنے اور ہر قسم کی فوجی نقل و حرکت اور جارحیت روکنے کے بدلے میں اسرائیل کے ساتھ 1.5 سالہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس ممکنہ معاہدے کے تحت اسرائیل کا رفتہ رفتہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنا شامل ہے۔ اسرائیل نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ مصر سے سرنگوں کے ذریعے غزہ میں لائے جانے والے ہتھیاروں کو بھی روکا جائے۔ اسرائیل نے فوجی گلاد شیلات کے معاملے کو لے کر امن معاہدے سے انکار کر دیا، جو اس کی بدنیتی کا ثبوت تھا۔ اسرائیلی فوجی گلاد شیلات کو 2006 میں فلسطینی مجاہدین نے اغوا کر لیا تھا۔ 28 اگست 1986 کو پیدا ہونے والا گلاد شیلات ایک فرانسیسی شہری ہے جو کہ اسرائیل کی مسلح افواج میں فوجی خدمات انجام دے رہا تھا۔ حماس نے گلاد شیلات کو 25 جون 2006 کو غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے کے دوران گرفتار کیا۔ شالت کو گرفتار کرنے والی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ وہ شالت کو 18 سال سے کم عمر فوجیوں کی رہائی کے بدلے میں آزاد کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب حماس نے اسے گرفتار کیا تو وہ کارپول کے عہدے پر فائز تھا، لیکن اب اسے سٹاف سارجنٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 1994 میں گرفتار ہونے والے نستون واچ مین کی گرفتاری کے بعد فلسطینی تحریکوں کے ہاتھ گرفتار ہونے والا یہ پہلا اسرائیلی سپاہی تھا۔ شالت کی فرانسیسی شہریت کی وجہ سے فرانس اور یورپی یونین اس کی رہائی کے معاملے میں بہت دلچسپی لے رہے تھے۔ شالت 28 اگست 1986 کو نہاریہ اسرائیل میں پیدا ہوا اور 2 سال کی عمر میں اسے مغربی گلیلی میں مٹس پیہلا میں تعلیم کی غرض سے داخل کیا گیا۔
اس نے مونریکبری ہائی اسکول سے امتیازی نمبروں میں گریجویشن کی اور جولائی 2005 میں اس نے اسرائیل کے دفاعی دستوں میں خدمات انجام دینا شروع کر دیں۔